الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير الورى وعلى آله وصحابه وعلى نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. سبحان اللہ. بہت خوب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم المتين المبين. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نعمت نبی رحمت بعطائے الہی مالک جنت شافع روز محشر محبوب داور ہم غریبوں کے غم گسار احمد مختار شافع روز شمار محبوب پروردگار ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ محبتانہ عاشقانہ خادمانہ انداز میں بلند آواز سے آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے جن مہمانان حضرات کو مدعو کیا
وہ ایک کے بعد دیگرے مائک کے حوالے سے آپ کے سامنے آتے رہے اور اپنے مترنم آواز سے آپ حضرات کو محظوظ کرتے رہے۔ یہ گنہگار بھی آپ کی خدمت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز بہت بڑی ہستی سے ہم کو آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے۔ میری مراد خطیب اہل سنت، خطیب ملت، حضرت بابرکت، خلیفہ حضور، گلزار ملت و قائد ملت و غیاث ملت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظفر حسین صاحب قبلہ قادری مصباحی داماد ظلہ العالی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ممبر شریف پر وہ تشریف لائیں گے۔ ہم اور آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، ان کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ۔ بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں ایک سادہ ذہن کا مولوی ہوں، بس جس طرح سادگی کے ساتھ رہتا ہوں، سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، انہی سادگی کے ساتھ آپ حضرات میری گفتگو کو سماعت کر لیں۔ قبل اس کے میرے برادر معظم، میرے دوست علی جناب مولانا شفیق اللہ صاحب نے اب یوں کہیے چاہے فرمائش کی ہو یا حکم دیا ہو کہ نعت پاک ضرور پڑھیے گا۔ نعت پاک پڑھنا ہماری عادت بھی ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو نعت پڑھنے کی عادت بنانی بھی چاہیے۔ سچ ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو وہ کلام سناؤں، وہ نعت سناؤں۔ ایک بات یہ بھی آپ سن لیں کہ ہر کلام کو نعت نہیں کہا جاتا ہے، ہر کلام کو نعت نہیں کہا جاتا ہے۔ نعت کسے کہا جاتا ہے سنیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ نعت میں آپ کو سناؤں جس نعت کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ جس نعت کو پڑھنے کے بعد میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھا تھا، جو کلام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس کلام کی مقبولیت کا حال یہ ہے الحمدللہ کہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد حضرت علامہ محدث سورتی گواہ ہیں کہ سیدنا امام احمد رضا نے بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا۔ اب وہ کلام میں چاہتا ہوں آپ کو بھی سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت تو نہیں بن سکتے ہیں لیکن غلام اعلیٰ حضرت تو بن ہی جائیں گے، اور کوئی بعید بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے آقا کو رب نے اتنا اختیار دیا ہے، جب چاہیں اپنے غلاموں کے خواب میں بھی تشریف لے آئیں، اور تشریف لاتے بھی ہیں۔ بس یہی تمنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو وہ کلام میں سنانا چاہتا ہوں جس کلام کی بدولت میرے امام نے اپنے آقا ہمارے آپ کے نبی کا دیدار کیا تھا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں، پھر 2-3 شعر پڑھ دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ کما حقہ جب میں نہیں سمجھتا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے، لیکن عقیدت میں جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی عقیدت میں آپ سن لیجئے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت خوب۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش نہ رہیں، بولتے رہیں سبحان اللہ۔ میں بار بار آپ کو نہ بولوں، آپ بولیں سبحان اللہ۔ میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ اپنی آواز ہم تک پہنچا دیجئے۔ یہ رات کی تاریکی گواہ ہو جائے کہ بھروچ کی سرزمین پر زمین کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں غلامان مصطفیٰ بیٹھ کر نبی اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ گواہ ہو جائیں۔ آپ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے، سبحان اللہ بولتے رہیے، انشاءاللہ ہم کو بولنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ وہ سوے لالازار
لازار پھرتے ہیں وہ سوے لازار پھرتے ہیں وہ سوے أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان الله نصف الميزان بولے سبحان اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو کا آدھا پھڑا بھر جاتا ہے سبحان اللہ عقیدے کا شعر سنے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور اپنے آقا کا معجزہ دیکھو 1400 سال کے بعد کا معجزہ دیکھو گے ذرا زور سے بولو آقا کا معجزہ دیکھو گے سنو میرے آقا کا معجزہ دیکھو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں آخری شعر پڑھ رہا ہوں وہ شعر جس شعر کو پڑھنے کے بعد میرے امام نے میرے آقا کا دیدار کیا تھا شعر سن لیں آخری شعر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا زور سے بولے سبحان اللہ کوئی کیوں
تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بلند آواز